محترم طاہر فراز صاحب جو رامپور دبستان رامپور سے جن کا تعلق ہے، میں گزارش کروں گا جناب طاہر فراز سے کیوں آئیں اور اس محفل میں اپنا کلام پیش کریں۔ مشاعرہ حسب روایت دیوا کا ہوا۔ کبھی میں نے ایک شعر کہا تھا کہ اس کو ہونا تھا میرا ہمدم ہوا، اس کو ہونا تھا میرا ہمدم ہوا، ہاں مگر امید سے کچھ کم ہوا۔ واہ! تو بات کیا ہے کہ اصل میں یا تو میری نظروں کا اور میرے ان دیکھے ہوئے مناظر کا اس میں دخل ہے، جو اس اسٹیج پہ پہلی بار تو میں نے دیکھا کہ صوفوں پہ شعراء کرام کو بٹھایا گیا، اچھی بات ہے۔ اس میں یہاں جو بھیڑ ہوتی تھی وہ بہت زیادہ سفوکیشن ہوتا تھا، وہ نہیں رہا۔ لیکن اب نیا زمانہ ہے، نئے انداز ہیں، تو دیوا کے مشاعرے کا بھی جو آہنگ ہے اور رنگ ہے وہ تبدیل ہو رہا ہے۔ لیکن ایک بات یہ ضرور ہے کہ ہمارے بزرگوں نے صف سامعین میں اپنے اخلاقیات کے، اپنی تہذیب کے اور اپنی تمدن کے جو اثرات چھوڑے ہیں، وہ الحمدللہ ہماری نئی نسلیں ان کو قبول بھی کیا ہے۔ تو یہ واقعی قابل مبارکباد بات ہے۔ یہ سوچ کر میں اس کے برابر نہیں گیا، یہ سوچ کر میں اس کے برابر نہیں گیا، دریا کے پاس کوئی سمندر نہیں گیا، دریا کے پاس کوئی سمندر نہیں گیا، شاید سفر ہمارا کسی دائرے میں ہے، رستے سے کوئی میل کا پتھر نہیں گیا، شاید سفر ہمارا کسی دائرے میں ہے، رستے سے کوئی میل کا پتھر نہیں گیا، کتنے ہی آسمان دھواں ہوتے دیکھ کر میں اپنی سطح سے کبھی اوپر نہیں گیا، کتنے ہی آسمان دھواں ہوتے دیکھ کر میں اپنی سطح سے کبھی اوپر نہیں گیا، اس کا خلوص، اس کی وفا، اس کی بے رخی، اس کا خلوص، اس کی وفا، اس کی بے رخی، میں اس کے گھر کے پاس گیا، گھر نہیں گیا۔ واہ واہ! میں اس کے گھر کے پاس، کیا اچھا ہے طاہر بھائی، واہ 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 واہ! اس کا خلوص، اس کی وفا، اس کی بے رخی، میں اس کے گھر کے پاس گیا، گھر نہیں گیا۔ پتہ نہیں کیوں یہ اقبال اشر صاحب نے ناظم مشاعرہ ہمارا نوجوان خوبصورت بانکا جیالہ، تو ان کے چہرے میں اداسی کا اثرات دیکھ لیے، مگر وہ اقبال صاحب جو ہیں وہ بھی مجھے بہت عزیز ہیں، بہت محترم ہیں۔ تو چلیے میں ان کی بات کی تائید میں ناظم مشاعرہ کو ایک مطلع سناتا ہوں کہ جمی ہے برف جو پلکوں پہ، کیا کہنے ہیں، مت پگھلنے دے، جمی ہے برف جو پلکوں پہ، مت پگھلنے دے، مت پگھلنے دے، ذرا سی دیر کو ٹھنڈی ہوا بھی چلنے دے۔ ہائے 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 ہائے، کیا بات! جمی ہے برف جو پلکوں پہ، مت پگھلنے دے، ذرا سی دیر کو ٹھنڈی ہوا بھی چلنے دے۔ اب شعر یہ ہے کہ خفا نہ ہو میرے گھر کی اداس تنہائی، خفا نہ ہو میرے گھر کی اداس تنہائی، میں تیرے پاس ہی آؤں گا شام ڈھلنے دے۔ ہائے 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 ہائے! خفا نہ ہو میرے گھر کی اداس تنہائی، کیا کہنے طاہر بھائی، واہ واہ واہ! خفا نہ ہو میرے گھر کی اداس تنہائی، میں تیرے پاس ہی آؤں گا شام ڈھلنے دے، شام ڈھلنے دے، میں تیرے پاس۔ مگر ایک چیز میں ایک شعر میں پیش کرتا ہوں کہ مایوسی کفر تو ہے، اور شاعر کو یا کسی بھی ایسے شخص کو جس کے پاس آواز زیادہ اس کو وہ آلہ ملا ہو، جس سے اس کی لوگ زیادہ بڑی آواز سن سکتے ہوں، اس کا یہ فرض اولی ہے، چاہے وہ سیاسی رہنما ہو یا کسی سماجی یا ادبی ادارے سے وابستہ ہو، کہ وہ اپنی قوم کو، اپنے لوگوں کو، اپنے ملک کے عوام کو مایوسی کا شکار نہ ہونے دیں۔ اتنی سی گزارش ہے۔ میں زیادہ سیاست سے کوئی میرا دخل نہیں ہے، لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ کسی بھی شخص کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کرے، اس کا حق تو ہمیں سنویدھان بھی دیتا ہے۔ میرا جو مقصد ہے وہ صرف یہ ہے، میں تیرے پاس ہی آؤں گا شام ڈھلنے دے،
میں کہتا ہوں کہ پلٹ کے آؤں گا شاخوں پہ خوشبوئیں لے کر. ملاحظہ فرمائیں, پلٹ کے آؤں گا شاخوں پہ خوشبوئیں لے کر. خزاں کی زد میں ہوں, موسم ذرا بدلنے دے. واہ 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 واہ, کیا کہنے ہیں سر, پلٹ کے آؤں گا شاخوں پہ خوشبوئیں لے کر. کیا کہنے ہیں سر, کیا کہنے ہیں. خزاں کی زد میں ہوں, موسم ذرا بدلنے دے, موسم ذرا اب ایک شعر اگر مشاعرے سے کوئی اصلاحی پہلو لے کے نہ جائے ہماری نئی نسل اور جو نوجوان یہاں آئے ہیں وہ, تو مشاعرہ برائے تفریح ہو جائے گا, برائے ادب بھی ہو سکتا ہے, لیکن برائے اصلاح نہیں ہو پائے گا. میری کوشش رہتی ہے کہ میں برائے ادب اور برائے تفریح اور برائے اصلاح ان تینوں چیزوں کی آمیزش کر کے کچھ ایسا کروں کہ سب کو اچھا لگے. پلٹ کے آؤں گا شاخوں پہ خوشبوئیں لے کر, خزاں کی زد میں ہوں, موسم ذرا بدلنے دے. نوجوانوں, یہ شب گزار دے تو, یہ شب گزار دے تو لذت گناہ کے بغیر. یہ شب گزار دے تو لذت گناہ کے بغیر. بچا لے روح کو, جلتا ہے جسم جلنے دے. یہ شب گزار دے تو لذت گناہ کے بغیر. بچا لے روح کو, بچا لے روح کو تو, بچا لے روح کو, جلتا ہے جسم. تو دنیا ہے, تو دنیا ہے, تو دنیا ہے, تماشا کر رہی ہے. تو دنیا ہے, تماشا کر رہی ہے, تماشا کر رہی ہے. ادھر جانا, ادھر کیا کر رہی ہے. تو دنیا ہے, تماشا کر رہی ہے. واہ واہ. ادھر جانا, ادھر کیا کر رہی ہے, ادھر کیا کر رہی ہے. دور حاضر میں شاید یہ شعر کہنے کی مجھے ضرورت تو نہیں تھی, لیکن اپنے آپ ہو گیا تو میں کیا کروں گا. تو دنیا ہے, تماشا کر رہی ہے. ادھر جانا, ادھر کیا کر رہی ہے. یہ لڑکی نام ہے جس کا محبت, یہ لڑکی نام ہے جس کا محبت. یہ اب دنیا سے پردہ کر رہی ہے. یہ لڑکی نام ہے جس کا محبت, یہ اب دنیا سے پردہ کر رہی ہے. جو منظر ہم نے زخمی کر دیے تھے, بہت سی مائنس پوائنٹس ہمیں گنوائے گئے اور تھے بھی, لیکن میں نے قدرت کو یہ سوچ کے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندوں سے 100 باپ سے زیادہ محبت کرنے والا ہے. وہ کیوں ایسا کرے گا کہ جس سے ہمیں کوئی ایسا نقصان ہو. وہ تو محبت کرنے والا ہے, اس کی محبت کوئی مصلحت ہوتی ہے جو ہم سمجھ نہیں پاتے. میں نے ایک پہلو نکالا حضور, یہ جو لاک ڈاؤن ہوا اور یہ بیماری آئی, وبا پھیلی, سب کچھ ہوا, ایک پہلو نکالا میں پیش کرتا ہوں. میں کوئی زیادہ فلسفی آدمی نہیں ہوں, لیکن اللہ مجھے دے دیتا ہے تو میں لے لیتا ہوں, میں بھی کیا کروں. یہ لڑکی نام ہے جس کا محبت, یہ اب دنیا سے پردہ کر رہی ہے. جو منظر ہم نے زخمی کر دیے تھے, یہ قدرت ان کو اچھا کر رہی ہے. جو منظر ہم نے زخمی کر دیے تھے, یہ قدرت ان کو اچھا کر رہی ہے. یہ شعر تھے نئے جو میں نے دیوا کے مشاعرے میں پڑھے. اب میں ایک غزل کی, چونکہ 2-3 سال کے بعد ہم سب لوگ اکٹھا ہوئے ہیں, مجھ سے کسی نے کہا کہ میاں یہ مت خیال کیجئے گا کہ آپ کے پاس روزگار ختم ہو گیا, آپ کا بینک بیلنس چلا گیا. سب سے بڑی بات یہ ہوگی میاں کہ اگر اس وبا سے جان بچا کے لے گئے تو یہ بہت بڑا فائدہ ہوگا. تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ آج وہ چہرے جو مجھے بہت عزیز ہیں, میں ان کو دیکھ رہا ہوں, اور یقیناً وہ بھی مجھے دیکھ کے خوش ہو رہے ہوں گے. تو یہ اللہ کا بڑا کرم ہے. میں پیش کرتا ہوں ایک غزل, چھوٹی سی مطلع. کنفیوز ہو جاتا ہوں, یہ دیوا ہے, یہاں غزل پڑھنا آسان نہیں ہے. لوگ انجانے میں پہلی بار آئیں, وہ ان کو یہاں کا مزاج اگر نہ معلوم ہو تو وہ خود بھی پڑھ دیں گے, تو وہ
وہ بے باکی سے پڑھ سکتے ہیں، مگر جو تھوڑا بہت مجھے علم ہو گیا ہے اپنے بزرگوں کے دو زانو بیٹھ کے، تو جو بھی ہے بہرحال اب اللہ ان کی سب کی مغفرت فرمائے۔ یہ جو آپ نے پوسٹر شائع کیا ہے آج، یہ واقعی بہت قابل قدر عمل ہے کہ ہم ان سب کو دیکھ کے یاد کرنے کا ایک سبیل آپ نے نکالی، اور یہ ہمارے کمرے میں یا ہمارے ڈرائنگ روم میں جہاں بھی لگا ہوگا نظر پڑے گی، تو کم سے کم ان کی صورت دیکھ کے ان کی بخشش کی اور ان کی دعا تو کر سکتے ہیں ہم لوگ۔ یہ بڑی بات ہوگی۔ بہت شکریہ آپ کا سب کا، کمیٹی کا۔ اتنا بھی کرم ان کا کوئی کم تو نہیں ہے، اتنا بھی کرم ان کا کوئی کم تو نہیں ہے، اتنا بھی کرم ان کا کوئی کم تو نہیں ہے، کوئی کم تو نہیں ہے، اتنا بھی کرم ان کا کوئی کم تو نہیں ہے، غم دے کے وہ پوچھے ہیں کوئی غم تو نہیں ہے، غم دے کے وہ پوچھے ہیں کوئی غم تو نہیں ہے، اتنا بھی کرم ان کا کوئی کم تو نہیں ہے، غم دے کے وہ پوچھے ہیں کوئی غم تو نہیں ہے، نقشہ مجھے جنت کا، نقشہ مجھے جنت کا جو دکھلایا گیا تھا، نقشہ مجھے جنت کا جو دکھلایا گیا تھا، اے صاحب عالم یہ وہ عالم تو بہت اچھے، واہ 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 واہ، اے صاحب عالم یہ وہ عالم تو نہیں ہے، یہ وہ عالم تو نہیں ہے، حالات میرے ان دنوں پیچیدہ بہت ہیں، حالات میرے ان دنوں پیچیدہ بہت ہیں، زلفوں میں کہیں تیری کوئی خم تو نہیں ہے، زلفوں میں کہیں تیری، حالات میرے ان دنوں پیچیدہ بہت ہیں، زلفوں میں کہیں تیری کوئی خم تو نہیں ہے، چل مان لیا تیرا کوئی دوش نہیں تھا، چل مان لیا تیرا کوئی دوش نہیں، چل مان لیا تیرا کوئی دوش نہیں تھا، کوئی دوش نہیں تھا، حالانکہ دلیلوں میں تیری دم تو نہیں ہے، حالانکہ دلیلوں میں تیری دم تو نہیں۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ غزل آپ کی سنی ہوئی تھی شاید، نہیں مجھ سے انتخاب میں غلطی ہو گئی، تو اس لیے آپ نے اس کو ایسے سن لیا، بلکہ پی گئے بالکل، نہ ڈکار بھی نہیں لی، بالکل کھا پی کے غزل کو، اور اطمینان سے بیٹھے، اطمینان سے معصوم بنے ہوئے۔ تو چلیے میں
اب میرے خیال سے اگر جناب صدر کا حکم ہو تو پھر میں ایک وہ گیت ضرور پڑھنا چاہتا ہوں اس مشاعرے میں، ہاں، بہت خوب، جو مجھے لگتا ہے کہ آج کی ضرورت ہے اور اس کی ضرورت میرے ملک کو، میرے سماج کو ہے، واہ، اور اس گیت کو پڑھ کے میں سوچتا ہوں کہ میں شاید اپنا اخلاقی اور سماجی فرض ادا کرنے کی بساط بھر کوشش کر رہا ہوں۔ تو مجھے اجازت دے دیں، آپ لوگ بھی دے دیں اجازت، تو میں وہ گیت پڑھ دیتا ہوں۔ ہاں نہیں تو بہت ہیں، آپ گھر آئیے، سب سنا دوں گا انشاءاللہ۔ آپ بیٹھے ہیں اور آپ بول رہے ہیں، یہ میرے لیے خوشی کی بات ہے۔ اچھا، میں غزل کے 3-4 شعر آپ کو سنا دیتا ہوں، لیکن آپ سنیے اس طرح کہ مجھے لگے کہ آپ سن رہے ہیں۔ واہ، میں زیادہ داد کا مانگنے کا یا اس کا قائل نہیں ہوں، اس لیے کہ اگر شعر میں کچھ ہوگا تو آپ کے منہ سے داد نکلے گی، آپ کے دل سے نکلے گی، آہا نکلے گی، داد نکلے گی، واہ نکلے گی۔ تو میں غزل سناتا ہوں، اللہ کرے آپ کا مزاج اور میرا جو غزل کا آہنگ ہے وہ میچ ہو جائے۔ چلیے میں سناتا ہوں۔ تم نے دیکھا ہے کیا، تم نے دیکھا ہے کیا نظر بھر کے، تم نے دیکھا ہے کیا نظر بھر کے، تم نے دیکھا ہے کیا، تم نے دیکھا ہے کیا نظر بھر کے، آئینے ہو گئے ہیں پتھر کے، آئینے ہو گئے ہیں پتھر کے، دو قدم ساتھ کیا چلا کوئی، دو قدم ساتھ کیا چلا کوئی، ہم نہ گھر کے رہے نہ باہر کے، ہم نہ گھر کے رہے بہت اچھا ہے طاہر بھائی، واہ واہ واہ، کے، دو قدم ساتھ کیا چلا کوئی، ہم نہ گھر کے رہے نہ باہر ہم کے، نہ گھر کے رہے نہ باہر کے، سنگ مرمر بدن سری کے لوگ، سنگ مرمر بدن سری کے لوگ، جی رہے ہیں ہم ان پہ مر مر کے، جی رہے ہیں ہم ان پہ مر مر کے۔ اس شعر کا ایک آخری شعر جس کے لیے میں نے پوری غزل آپ کو سنائی پیش کرتا ہوں۔ دو قدم ساتھ کیا چلا کوئی، دو ہم قدم نہ ساتھ گھر کیا کے رہے نہ باہر کے، سنگ مرمر بدن سری کے لوگ، جی رہے ہیں ہم ان پہ مر مر کے، دیکھنے کی تو خیر تاب کہاں، دیکھنے کی دیکھنے کی تو خیر تاب کہاں، دیکھنے کی تو خیر تاب کہاں، سوچتے ہیں تجھے
وضو کر کے سوچتے ہیں تجھے وضو کر کے تم نے دیکھا ہے کیا نظر بھر کے آئینے